اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل بات چلی تھی جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح نمازی کے سر پر یعنی چھت میں یا نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی جاندار کی تصویر نصب ہو، معلق ہو یا دیوار میں منقش ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر دوسرا کپڑا پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہ ہوگی۔ ایک مسئلہ آیا، جیسے کوئی اندر بنیان پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے اور اس میں کیسا آج لوگو چل رہا ہے، کوئی بھی زیادہ تر کپڑے بغیر تصویر کے آتی نہیں ہیں، کسی جانور کا کسی اس کا۔ حتی الامکان کوشش یہ کریں آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی تصویر والا کپڑا نہ پہنائیں۔ آپ جہاں سے کپڑا خریدتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ بھائی بغیر تصویر والا دو جس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جب آپ اس چیز کو چاہیں گے تو بیچنے والا بھی کوشش کر کے آپ کے لیے لے کے آئے گا۔ ویسے عام طور سے زیادہ تر تصویر والے کپڑوں کا چلن زیادہ ہے۔ آدمی یہ عذر کر دیتا ہے کہ نہیں ملتا ہی نہیں، آپ کوشش کیجئے اور ایک جگہ سے کپڑا خریدیے تاکہ جہاں سے آپ کپڑا خریدتے ہیں، بہت سارے لوگ راشن ایک جگہ سے لیتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد راشن والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا چاہیے۔ ایسے ہی جب آپ کپڑا ایک جگہ سے خریدیں گے، ضرورت کی چیزیں ایک جگہ سے لیں گے تو دھیرے دھیرے اس کو بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ کی ضرورت کی چیزیں وہ لا کر آپ کو دے گا۔ تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تصویر والا کپڑا پہننے کی عادت خود بھی نہ ڈالیں، بچوں کو بھی نہ پہنائیں۔ ہاں بحالت مجبوری اگر کوئی ٹی شرٹ کوئی بنیان ایسا ہے کہ جس میں تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہن لیں گے تو نماز ہو جائے گی، مگر پہننا ایسا تصویر والا کپڑا بند ہی کر دیجئے، یہی بہتر ہے۔ جس جگہ سجدہ کیا جائے اس جگہ فرش پر اگر تصویر بنی ہوئی ہے یا مصلی یا قالین پر تصویر چھپی ہوئی ہے اور تصویر کی جگہ پر سجدہ واقع ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ 100 بات کی ایک بات سب سے پہلے ہی کہی گئی کہ تصویر کپڑے میں ہو یا دائیں بائیں اوپر نیچے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر جاندار کی تصویر فرش پر بنی ہوئی ہے اور وہ تصویر ذلت کی جگہ مثلا جوتیاں اتارنے کی جگہ فرش پر بنی ہوئی ہے یا قالین وغیرہ میں اور لوگ اس پر چلتے ہوں اور پاؤں سے رونتے ہوں تو نماز مکروہ نہیں، جبکہ اس تصویر پر سجدہ نہ کیا جاتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر گیٹ پر تصویر بنی ہے جہاں لوگ چپل پہن کے چلتے پاؤں تلے رونتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر تصویر کی گنجائش ہمارے اس میں ہے ہی نہیں۔ تصویر کی اجازت ہمارے مذہب میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے مذہب کے مذہبی پیشوا جو ہیں ہر جگہ ان کی تصویریں، ان کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، سب لوگ ان کی تصویریں بنا چکے ہیں، سب کے پاس ہے، سب کے گھروں میں ہے، سب کے عبادت گاہوں میں ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے رب کی کوئی تصویر نہیں ہے، ہمارے رب کی کوئی تصویر نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی کوئی تصویر ہے، ہمارے نبی کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر تصویر کی اجازت ہوتی، اگر تصویر کی اجازت ہوتی اور تصویر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تو یہاں گنبد خضرا کا فوٹو نہیں ہوتا بلکہ سرکار کا چہرے کا فوٹو ہے نا۔ ہر کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا، ہمارے مذہب کا نوجوان بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا ہو مگر نبی کی بات آتی ہے نا وہ بھی جذبے میں آتا، جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نبی سے اتنی محبت، جتنی محبت ہماری قوم کے لوگ اپنے نبی سے کرتے ہیں آپ یقین جانیے اور کسی مذہب کے ماننے والے نہیں کرتے۔ باقی کے لوگ سیاست کرتے ہیں، لالچ میں گروپ بندی کرتے ہیں، جھوٹ بازی کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ کسی کے بہکاوے میں، کسی کے کہنے پر، کسی کے فائدے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔
مگر صحیح معنوں میں اگر کوئی محبت کرتا ہے اپنے رہبر، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب سے، تو قوم مسلم کا بچہ بچہ ہے۔ اور آپ سوچو اگر تصویر کی اجازت ہوتی تو ہمارے نبی کی تصویر ہوتی۔ جب نبی کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، جب نبی کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، پھر صحابہ کی نہیں بنی، پھر صحابہ کی نہیں بنی، تابعین کی نہیں بنی، تو پھر اور دوسرے کی کیا بنے گی؟ مگر آپ کو بتاؤں، میں اپنے امبرناتھ کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، ان کے گھر میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک امام صاحب تھے، ایک مشہور درگاہ کے، وہاں کے مسجد کے امام صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ان سے ملنا جلنا تھا، محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی تصویر کو بڑا کر کے فریم کر کے باقاعدہ لگایا، اور اس میں جیسے پھول وغیرہ نہیں ڈال دیتے، ہم لوگ درگاہوں کے تصویروں پہ بھی پھول ڈالتے گھروں میں، ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے۔ مت ڈالیے، مت ڈالیے۔ انہوں نے پھول ڈال کر کے رکھا۔ میں کہا یہ کون، کیا ہے یہ؟ بولے یہ فلاں جگہ کے امام صاحب ہیں۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو یہاں ان کی جگہ پہ نبی کی تصویر ہوتی، جائز ہوتا تو ان کی جگہ پہ نبی کی تصویر ہوتی۔ تو کسی بھی عالم، کسی بھی امام، کسی بھی بزرگ، کسی بھی پیر فقیر کا کوئی فوٹو تصویر، اس کو عقیدت سے چومنا، عقیدت سے سجانا، عقیدت سے رکھنا، سب جرم ہے، سب جرم ہے۔ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ٹھیک ہے، بت پرستی کی اجازت، کیا بولتے ہیں، تصویر کشی، کیونکہ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے نا بت پرستی کی، یہیں سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن بتاؤں گا میں۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔